اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دارا رمضان مبارک عظمتہ اور احساس طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر۔ کوئی وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کی نسل آباد ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے جو جلد سے جلد امیر و کبیر بننا چاہ رہا ہے۔ وظیفہ پڑھے گا تو صبح سے شام تک تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ماہ رمضان مبارک بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 17واں روزہ آ گیا ہے اور منگل کا دن ہے۔ آپ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو وظیفہ بتاؤں گی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نصیبوں کے بند تالے کھول دے گا۔ اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ بندہ خود بھی حیران پریشان رہ جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بندہ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم کر دے گی، تمام بندشیں ختم کر دے گی۔ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کوئی فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، آپ کامیابی تک پہنچتے پہنچتے آخری سیڑھی آپ کی منزل رہ جاتی ہے، تو آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا، آپ کے تمام راستے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، عروج کا ستارہ آپ کا اب چمکنے لگ جائے گا، قسمت بدل جائے گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، فقیر سے بادشاہی کی طرف چلے جائیں گے۔ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، قرض دار ہے تو قرض کے لیے پڑھ لے۔ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وقت کی پابندی اور قید نہیں، کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں، خاص ٹائم مخصوص نہیں۔ آپ کو جب بھی ٹائم ملے رب کریم کے سامنے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے بیٹھ جائے، اپنی خواہشاتوں کو پورا کرانے کے لیے بیٹھ جائے، گھروں کے اندر بے سکونیوں بے برکتیوں کو ختم کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ آپ کا تعلق کسی بھی ملک ہو، کہیں سے بھی ہو، آپ میری آواز سن رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی بہن کا اس نیک سفر میں ضرور ساتھ دیجیے گا۔ آپ سے بہت گزارش ہے اپنی بہن کی طرف سے، کیونکہ میں ایسے بہت سے اعمال اور وظائف ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آج 17 رمضان مبارک منگل کا دن ہے، جیسے بھی وقت ملے باوضو حالت مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارک پر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ آپ سادہ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے، جس نے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھا، اللہ پاک نے اس پر اپنی 10 رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائیں۔ اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لازمی درود بھیجا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کو درود ابراہیم بہت زیادہ پسند اور محبوب تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے میری ترین ناممکن حاجت ہے، کبھی زندگی میں پوری نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ اس ناممکن حاجت کو بھی آپ نے پورا کروانا ہے، کیونکہ یقین کامل ہے۔ اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ اللہ پاک سے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو میرا رب اپنے خزانوں سے نواز دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کے ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفہ آپ نے سچے دل اور لگن کے ساتھ اور پختہ کامل یقین کے ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عقلیں دیکھتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ ہماری بات بھی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب عزت کا 2 صفاتی نام ہے، یا فتاح یا کریم۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا فتاح یا کریم کو مطلب ایک بنے گا۔ آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں اور اپنے مقصد کی سفارش کرنی ہے، اپنی حاجت پوری کروانی ہے۔ اللہ کے حبیب کا صدقہ
دیکھ کر آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی مانگنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارے تمام مقاصدوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ اسی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کیسے پڑھنا ہے توجہ کریں، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، اس طرح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لیجیے گا۔ آپ کے بگڑے کام انشاءاللہ سنور جائیں گے، گھر کے اندر برکتیں لوٹ آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام یا حیّ یا قیوم۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے کام میں کوئی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اللہ کام ہوتا رہ گیا ہے، تو آپ نے یا حیّ یا قیوم کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا چل رہا ہے۔ اتنی قبولیت والی گھڑی چل رہی ہے، اتنی بابرکت والی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک سے آپ ایک چیز مانگتے ہو تو آپ اللہ پاک اس کو 70 گنا کر کے دیتا ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، اس طرح آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، مطلب آپ نے ایک مکمل تسبیح یا حیّ یا قیوم ہی کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، وہ مالا مال کر دے گا۔ اس رحمتوں والے برکتوں والے مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری خیر میں مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے قرآن کی چھوٹی سی برکت والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی سورت ہے، دولت والی سورت ہے، اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ محبوب سورت ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے گا۔ آپ کے نصیبوں کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی سورہ مبارک کی وجہ سے۔ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آپ کے راستے کھول دیے ہیں اور آپ غیب سے آپ کی مدد فرما دی ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اللہ پاک پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے انہیں وظائف کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھیے گا۔ جو سورہ آپ نے آخری نمبر پر پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور اللہ پاک کو تصور کرتے ہوئے، ذہن میں اپنے مقصد کو تصور کرتے ہوئے وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کی صورت آپ نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ جو وظائف میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے گھر کے بچے کو بھی یہ وظائف آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیجیے گا کہ گھر کے ہر افراد کو یہ وظائف پڑھنے کی، کیونکہ اس مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نہ جانے کسی کی سن لے اور ہمارے لیے دستیوں کے جو راستے ہیں وہ ختم کر دے۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے بعد پھر پڑھ لی، آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لی، تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 7 11 بار جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں درود شریف پڑھا تھا، آپ نے درود شریف پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، اپنی تمام حاجتوں مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے۔ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ کیسے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کے حضور کس طرح گر گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر ہمارے گھروں میں خوشحالیاں برکتیں رحمتیں نازل عطا فرمائے آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق برکت میں فرصت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔